مسلمانوں کی جو سیاسی صورتحال ہے پوری دنیا کے اندر، اپنے ملکوں کی صرف بات نہیں کرتے، جس ملک میں مسلمان رہ رہے ہیں سیاسی پولیٹیکلی صورتحال بہت ہی کمزور ہے۔ جیسے پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک غلط فہمی یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ سیاست مذہب سے ایک الگ چیز ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں اس بارے میں عرض کر چکا ہوں پچھلے جمعے۔ سربراہ کون ہوتا ہے؟ ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری میں صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ معاشی، ملکی ترقی یا دیگر امور کو اپنی سیاست کے ساتھ محدود کر دے، صرف یہی ہوتی ہے ذمہ داری۔ ملک کے تمام امور، چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، ملک کے حاکم اور ملک کے حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان امور کو ڈائریکٹلی دیکھے۔ وہ ذمہ دار ہوتا ہے، پوری قوم کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ سیاسی امور یا سیاسی جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، اس کا ذمہ دار حاکم ہوتا ہے۔ تو اس سے نتیجہ صاف واضح ہوتا ہے کہ سیاست اور یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، لازم اور ملزوم ہے۔ یہ اس بارے میں پچھلے جو میں عرض کر چکا ہوں۔ یہ احوال امت کے جو احوال ہیں، جو حالات ہیں، اگر ہم اس کو درست کرنا چاہتے ہیں، اس کمزوری کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً ہمیں سیاسی اثر رسوخ صرف یہ نہیں کہ دنیاوی امور کے اندر، دینی امور، ہر امور کو کسی بھی شعبے میں رہ کے آدمی اس کمزوری کو دور کر سکتا ہے۔ آپ کسی بھی ادارے میں اگر کام کرتے ہیں، کسی بھی محکمے میں کام کرتے ہیں، چھوٹا محکمہ ہو یا بڑا محکمہ ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس محکمے تک آدمی پہنچے، ضروری ہے نا۔ اس محکمے میں پہنچے بغیر اس محکمے کی خامیوں کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ یا قوم کی یا جو لوگ رعایا کی، آدمی کسی بھی قسم کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ تو کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے آدمی، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، ان محکموں میں شامل ہونا پڑے گا، آپ کو ان محکموں میں جانا پڑے گا، لوگوں کی رہنمائی کرنی پڑے گی آپ کو۔ دنیاوی امور ہو یا دینی امور ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاست میں انسان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو زندگی ہے
آپ ذرا ان کی زندگی کے احوال ذرا پڑھیں تو آپ کے سامنے آئے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے ملک میں رہنے والوں کی کس طرح خدمت کی ہے۔ اس سلسلے میں صرف 3 واقعے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ امیر المؤمنین تھے، بہت بڑی حکومت تھی، چھوٹی موٹی نہیں تھی۔ ان کا عالم یہ تھا کہ وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، دن میں گشت کیا کرتے تھے، خبر گیری کیا کرتے تھے کہ بھئی احوال لیا کرتے تھے، لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا احوال ہیں، کیسے ہیں، کیسی طبیعت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، اچانک ایک گھر کے پاس سے گزر ہوا۔ یہ واقعہ اگر صحیح سمجھا جائے اور اگر سنا جائے تو آدمی کو جھنجھوڑ دیتا ہے یہ واقعہ۔ بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، بلبلا رہے ہیں بچے۔ صورتحال معلوم کی، پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں، کوئی تو وجہ ہو سکتی ہے کیوں رو رہے ہیں۔ گھر والوں نے بتایا کہ میں نے ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے اور ہانڈی کے اندر پانی ہے، بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، گھر میں کھانا نہیں ہے، میں نے خالی ہانڈی میں پانی ڈال کے ابالنا شروع کر دیا تاکہ بچے سو جائیں۔ جیسے ہی یہ بات سننی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ مطلب اتنے وسیع ترین رقبے کا ایک حاکم اس بات پر رو رہا ہے۔ ہم تو یہ مثالیں تو دے رہے ہیں، مثالیں تو سب ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد ہمیں کوشش کرنی ہے۔ جیسے ہی سنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ کچھ آٹا، گھی، چربی اور کچھ سکے ڈال کے قیامت میں تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح بوری اپنے کندھوں پر لاد کے اس گھر میں پہنچایا، اور صرف پہنچایا نہیں، آگے دیکھیے جس طرح گھر کے اندر ہانڈی انسان پکاتا ہے، اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی گھر کے اندر ان بچوں کے لیے ہانڈی پکائی، چربی ڈالی، آٹا ڈالا، گھی ڈالی اور جو کچھ پکایا، اور پکانے کے بعد ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ اور صرف کھانا ہی نہیں کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد جب بچوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تو جس طرح بچوں کو بہلانے کے لیے ہم اپنے گھروں کے اندر مختلف اور طرح طرح کی آوازیں نکالتے اور بچوں کو ہنساتے، خوش کرتے، اور بچے ان کی آوازیں سن کر ہنستے اور خوش ہوتے۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پتہ ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، بچوں کو کیوں کھلا رہا ہوں، کیوں بہلا رہا ہوں؟ کیونکہ میرے سامنے یہ روئے تھے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو ہنساؤں۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا واقعہ کتابوں میں یہ لکھا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی، صورتحال معلوم ہوئی، صورتحال سے آگاہی لی تو یہ پتہ یہ چلا کہ اس گھر میں کوئی خاتون درد ذہن میں مبتلا ہے اور اس کے پاس ولادت کا سامان نہیں ہے۔ ولادت کا جو سامان ہوتا ہے، پیدائش کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ نہیں ہیں۔ فوراً گھر کی طرف لوٹے
سامان بوری میں بھرا، بوری میں ڈال کے کندھے پر اٹھایا اور اپنے خاتون خانہ حضرت ام کلثوم بنت کلثوم بنت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آپ کو اگر ثواب چاہیے، کچھ اللہ کے اجر چاہیے تو آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ یہ کہا کہ بالکل، وہ بھی ساتھ چلی گئی۔ ان کو اندر بھیج دیا، وہ ان کے شوہر کے ساتھ باہر بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ بعد ازاں اندر سے آواز آئی کہ ولادت ہو گئی ہے، آپ اپنے ساتھی کو جو باہر اس کے شوہر بیٹھے ہیں ان کو مبارکباد دیجیے، امیر المؤمنین۔ جب امیر المؤمنین کا لفظ سنا تو وہ اس کا شوہر چونک گیا کہ امیر المؤمنین، تو وہ معذرت کرنے لگا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، میرا حق ہے۔ اندازہ کریں کہ آج حکمران کو تو چھوڑیں، ہم ایک دوسرے مسلمان اور ایک دوسرے میں قریب رہنے والے مسلمانوں کی مدد نہیں کر پاتے۔ حکمرانوں کو کیوں ہم بلیم کریں کہ وہ مدد نہیں کرتے؟ جب تک ہمارے ذہنوں کے اندر اس قسم کے واقعات اور اس قسم کے نمونے نہیں ہوں گے تو ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر کوئی معمولی انسان تھوڑی تھے میرے محترم بزرگ دوستو۔ اللہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا سے مانگا ہے کہ اللہ ان کو اسلام کی مدد کے لیے ان دو عمروں میں سے کسی ایک کو جو آپ کے نزدیک محبوب ہو، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، ہدایت عطا فرما، اسلام کی دولت عطا فرما اور اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور پھر ان کی شجاعت اور پھر ان کا تواضع، آپ دونوں دیکھیں کہ ان کا تواضع اور ان کی شجاعت اس درجے کی، اس حد تک تھی، ایسا امتزاج، ایسی خصوصیت دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی کو یہ حاصل نہیں ہوئی ہے۔ یہ خصوصیت کسی کو حاصل نہیں ہوئی ہے حضرت عمر فاروق کے بعد، نہ قیامت تک ایسی خصوصیت۔ جس کے اندر شجاعت ہو اس کے اندر تواضع میں کمزوری ہوتی ہے، یعنی عاجزی کم ہوتی ہے۔ جس کے اندر عاجزی ہو وہ شجاعت میں اور بہادری میں کمزور ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت عطا فرمائی تھی، خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ بہت بڑے بہادر تھے، ایسے بہادر تھے کہ کفر اور شرک کا جو سرغنہ تھا، کون تھا؟ ابلیس ملعون، وہ راستہ بدل لیتا تھا، اتنا دبدبا تھا ان کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر، جس گلی سے شیطان گزر رہا ہوتا ہے، اگر تیرا آمنا سامنا ہو جائے تو شیطان وہ گلی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اتنا بہادر انسان۔ یہ حالت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی جس اندازہ کریں کہ متکبرین کا جو رئیس شیطان لعین، جس نے فرعون کو انا ربکم الاعلی کی تعلیم دی کہ تو خدائی کا دعویٰ کر، تو اس کی حالت، بہادری کی حالت یہ تھی کہ شیطان اس کے دبدبے سے، روب سے ڈرتا تھا۔ حالت یعنی یہ تو ہم مشرکین کی بات کو چھوڑیں، اہل باطل کی بات کو تو چھوڑیں، وہ تو ان کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے، اتنا روب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ لیکن جب وہ آتے ان کے مقابلے کے اندر تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شکست کھاتے۔ تواضع کا یہ عالم آپ یہ دیکھیں کہ اپنے کندھے پر اور اہل محلہ ہو یا رعایا ہو، ان کی خبرگیری کرنا اور ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، یہ ایک حاکم کی اچھی صفت ہوتی ہے۔ ہر ایک کی خبر رکھنا، وہ کیا حال ہے، کیسے ہو، ٹھیک ہو۔ اور پھر یہ اتنی وسیع ترین رقبے کے مالک اور امیر المؤمنین ہونے کے باوجود کتابوں میں لکھا ہے پیوند ہوتے تھے، پیوند، کتابوں میں لکھا ہے پیوند لگے ہوتے تھے۔ آج ہم میں سے مجھ سمیت کوئی پیوند والا کپڑا پہننے کو تیار نہیں ہے۔ امیر المؤمنین، یہ تواضع کا عالم اندازہ کریں۔ یہ تین واقعے ایسے ہیں کہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے قوم کی خدمت کرنی ہے، ملک کی خدمت کرنی ہے،
اپنے اہل محلہ کی خدمت کرنی ہے، کسی انسان کی خدمت کرنی ہے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ انسان خود بخود اپنے احوال کا ذمہ دار ہے، اور خود بخود اس کے احوال ٹھیک ہوں گے جب اگر یہ اس نمونے کو اپنا لے گا۔ قیامت تک کے لیے نمونہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ یہ 3 واقعے جو میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بہرحال یہ پورا یہ 2-4 باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں بھی ہم رہ رہے ہیں، ہماری یہاں اس ملک میں بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ صرف کھانا پینا اور بینیفٹ لینا یہ نہیں ہے ہماری ذمہ داری کہ ہم یہاں اس ملک میں آئے تو بینیفٹ لینے آئے۔ لوگوں کی بعض لوگوں کے ذہن یہی ہوتا ہے یار بینیفٹ ملے گا۔ وہ یورپ سے لوگ یہاں اس لیے آتے ہیں یا کینیڈا اس لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں یار ہر ایک بچے کا 800 پاؤنڈ کتنا کینیڈا میں مجھے کہنے لگے ہر بچے کا کتنا ملتا ہے، $800 ملتے ہیں ایک بچے کا۔ کچھ کرو نہ کرو تو میں تو بس بچے پیدا کر رہا ہوں اور مجھے بینیفٹ مل رہا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی۔ بچے پیدا کرنے کے ایک بچے کے $800، تو اب اس کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یہی بولے گا کہ بھئی مزے ہیں، بس کھاتے جاؤ مزے کرو۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن اور پھر اس کے علاوہ بس یہاں جو بزنس ہے، بزنس کے لیے ہمارا اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جو بھیجا ہے کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ یہاں زندگی گزاریں گے، دنیا تو ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ۔ جیسے میں نے کہا کہ اس سیاسی جو کمزوری ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ اس ملک میں جو ہم رہ رہے ہیں اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے جو ذمہ داریاں جو ہم نبھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، یہ تو ہم دوسرے ملکوں میں بھی کر رہے تھے، لیکن یہاں اللہ نے ہمیں دے دیا، خود کفیل کر دیا، فراوانی دے دی، نعمتیں عطا فرما دی۔ اس کے بعد کی جو ذمہ داری ہے ہمارے مستقبل، بچوں کا جو مستقبل ہے، ان بچوں کا جو مستقبل ہے، اس کے لیے اس کی فکر کرنی ہے۔ اس کی فکر کیسے کی جائے گی؟ اس کی فکر یہی ہے کہ ہم یہاں کی جو سیاسی جو سرگرمیاں ہیں اس میں بھرپور حصہ لیں، اور جو ابھی اس وقت ہمارے دسمبر کے اندر جو یہاں انتخابات ہو رہے ہیں اس میں آپ بھرپور حصہ لیں اور سمجھیں کہ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں، کس کو نہیں دے رہے، بلکہ آپ خود حصہ لیں ان چیزوں میں، تاکہ آپ کے ہاتھوں میں ہو یہ، اور آپ اپنے حساب سے اپنے لوگوں کی، اس کمیونٹی کی، مسلمانوں کی خدمت کر سکیں، یا جو مسلمانوں کو جو مسائل ہیں اس کو دور کر سکیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اور جو لوگ دعا کا کہتے رہتے ہیں ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم اور فضل والا معاملہ فرمائے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہمارے ابراہیم بھائی کے لیے خصوصی دعا فرمائے، کافی دنوں سے یہ بیمار ہیں اور ان کے پیر کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ہیں ادھر، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ، اور جو لوگ دیر سے آتے ہیں ان کو بھی جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ کبھی